ایسی 6 سنگین غلطیاں جو کنٹریکٹرز کرتے ہیں، جو کنٹریکٹرز کی خوشی کو غم میں بدل دیتی ہیں، جو کنٹریکٹرز کی ہنسی کو رونے میں بدل دیتی ہیں، جو کنٹریکٹرز کو ہیرو سے زیرو بنا دیتی ہیں۔ وہ 6 سنگین غلطیاں کون سی ہیں؟ آئیے آج جانتے ہیں۔ سب سے پہلی سنگین غلطی جو کنٹریکٹرز کرتے ہیں، جب ان کو ای پیڈز کے اوپر لیٹر آف انٹینٹ موصول ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ٹینڈر ون کر دیا ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، ہم آپ کو پرچیز آرڈر ایشو کرنے والے ہیں، تو وہ خوشی کے اندر بغیر پڑھے بغیر اس کو سوچے سمجھے ایکسیپٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سنگین غلطی ہے، کیونکہ اس لیٹر آف انٹینٹ کے اندر ایسی ٹرمز کنڈیشن ہو سکتی ہیں جو آپ کو ہیرو سے زیرو بنا سکتی ہیں۔ اس کے اندر کچھ چینجنگ ہو سکتی ہیں، کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لیٹر آف انٹینٹ کا جو متن ہے، جو میٹر ہے، اس کو آپ نے ٹیلی کرنا ہے اپنی فائنینشیل آفر کے ساتھ، اس کی کوانٹٹی، پر یونٹ ریٹ اور ٹوٹل ریٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چینجنگ ہے، کوئی ایسی ٹرمز کنڈیشن ڈالی گئی ہیں جو کہ ٹینڈر ڈاکومنٹس کے اندر نہیں تھی، تو آپ نے لیٹر آف انٹینٹ کو ریجیکٹ بھی نہیں کرنا اور ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ادارے کو فون کرنا ہے یا آپ نے ان کو ای میل بھیجنی ہے کہ ہماری ٹرمز اور کنڈیشن یہ تھی، ہماری کوٹیشن کے اندر کوانٹٹی اور ہماری پرائسز یہ تھی، کائنڈلی اس کو چینج کر کے دوبارہ لیٹر آف انٹینٹ ہمیں بھیجا جائے۔ اس کے بعد آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ دوسری بڑی سنگین غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں ہارڈ کاپی کی شکل میں کنٹریکٹ ایگریمنٹ دیا جاتا ہے، پرچیز آرڈر دیا جاتا ہے، یا ہمارے ساتھ ایک لیگل اسٹیمپ پیپر کے اوپر کنٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے، تو ہمیں ادارے والے بلا کر یہ کہتے ہیں کہ اس کو سائن اور اسٹیمپ کر کے ایکسیپٹ کر لیں۔ وہاں پر بھی ویورز خوشی کے اندر بہت سے کنٹریکٹر ایک دم سائن اور اسٹیمپ کر کے اس کو دے دیتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے فیوچر میں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو 1 یا 2 دن کا ٹائم لینا ہے، یا اگر ان کو جلدی ہے تو آپ ان سے 10-15 منٹ کا ٹائم لے کے ایک سائڈ کے اوپر بیٹھ کر اس کا بغور مطالعہ کریں، اس کی ایک ایک چیز کو بغور پڑھیں، اس کی کوانٹٹی کو، یونٹ پرائس کو، ٹوٹل پرائس کو، ڈیلیوری ٹائم کو، ایک ایک چیز کو پڑھنے کے بعد، تسلی کرنے کے بعد اس کو آپ سائن اور سٹیمپ کریں۔ اور اگر کوئی چینجنگ ہے تو آپ اسی وقت ادارے والوں کو کہہ کر اس میں سے ایڈیٹنگ کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آپ سائن اور سٹیمپ کر کے ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں مسٹیک نمبر 3 کی، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے ایگریمنٹ، پرچیز آرڈر، لیٹر آف انٹینٹ کو سائن بھی کر دیا، سٹیمپ بھی کر دیا۔ اس کے بعد بہت سے وینڈر یہ کرتے ہیں کہ پرچیز آرڈر کو اپنے ٹیبل پہ سائڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ڈیلیوری ٹائم کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ڈیلیوری ٹائم کو، ڈیلیوری شیڈول کو اگنور کرتے ہیں، اور جب ٹائم گزرتا ہے تو آپ کو ادارے کی طرف سے ای میل آتی ہے یا فون کال آتی ہے کہ جی آپ کی سپلائی کے اندر 5 یا 6 دن رہ گئے ہیں، تو کائنڈلی آپ جلد سے جلد اس کام کو مکمل کریں۔ تو اس وقت وینڈر جو ہوتا ہے وہ ہڑبڑا کر، وہ ٹینشن میں آ کر ایک دم سے پرچیزنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ مہنگی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، آپ کوالٹی کے اوپر بھی کمپرومائز کرتے ہیں، جس سے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے، آپ کو جو بچت ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹائملی ڈیلیور نہیں کرتے تو آپ کو ہرجانہ بھی لگتا ہے، آپ بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کی کمپنی کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ساکھ ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ ویورز، اس کے بعد باری آتی ہے چوتھی غلطی کی، اور وہ غلطی جو سب سے ضروری ہے نہ کرنا، وہ یہ ہے کہ پرچیز آرڈر، ورک آرڈر ایشو ہونے کے بعد وینڈرز بلک پروڈکشن یا چیزیں پرچیز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ویورز، یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ ادارے کو بغیر سیمپل چیک کروائے چیزیں دیتے ہیں تو وہاں پر 80% ریجیکشن کے چانسز ہوتے ہیں۔
آپ نے پرچیز آرڈر ایشو ہونے کے بعد، موصول ہونے کے بعد، آپ نے اگر سپلائی کا ورک آرڈر ہے تو ایک ایک آئٹمس کا آپ نے پروٹوٹائپ، اس کا سیمپل آپ نے پہلے ادارے کو چیک کروانا ہے، یا اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ سافٹ کاپی کیٹالاگ چل سکتی ہے تو آپ ان کو وہ بھی کیٹالاگ بھیج سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ اپنے ریمارکس دیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ سیمپل اپروول کے بعد، ایکسیپٹنس کے بعد ویورز آپ نے پرچیزنگ سٹارٹ کرنی ہے، کیونکہ بہت سے جو کنٹریکٹر ہوتے ہیں وہ اسپیسیفیکیشنز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا ذہن کہہ رہا ہے، جو میں نے چیز سمجھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اٹھا کر جا کر دے دیتے ہیں اور ادارے والے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک ایک آئٹم کا سیمپل لازمی جا کر چیک کروانا ہے، اپروو کروانا ہے، سائن اور سٹیمپ کروانی اس چیز کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے بلک سپلائی کرنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو برانڈڈ ہے، جن کے ماڈل نمبر، برانڈ نیم سب کچھ مینشن ہے، اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سیمپل دینے کی، وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ آپ نے یہ چیزیں دینی ہے۔ لیکن نان برانڈڈ چیزیں، پروڈکشن کی چیزیں جو آپ نے خود کسٹمائز کرنی ہے، ایسی چیزیں آپ نے لازمی ایک ایک سیمپل اپروو کروانا ہے۔ اس طرح آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پانچویں بڑی غلطی کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی کوٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے مارکیٹ سے ریٹ چیک کیے ہوتے ہیں، اور اس وقت ویورز بہت سے وینڈر ریٹ کے اوپر اتنا غور و خوض نہیں کرتے، اتنی کمیونیکیشن نہیں کرتے، اتنا ڈسکاؤنٹ نہیں کرواتے، کیونکہ وہ ایک اسٹیمیٹڈ پرائس دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلدی سے کوٹیشن بنا کر دے دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو ورک آرڈر ایشو ہوتا ہے، آپ کے سامنے آپ کا پرچیز آرڈر آ جاتا ہے، تو اس وقت بہت سے بڈر جو ہیں وہ دوبارہ سے مارکیٹ کو چیک نہیں کرتے، دوبارہ سے وہ پرائسز کو چیک نہیں کرتے، وہ جسٹ فون کال کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے یہ ریٹ لیا تھا، کائنڈلی آپ اس کو سپلائی کر دیں، یا کائنڈلی آپ یہ چیزیں ارینج کر دیں، ہم آپ کو پیمنٹ لگا دیتے ہیں۔ تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، آپ نے دوبارہ سے مارکیٹ کو سرچ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کوٹیشن بناتے ہوئے ایک یا دو وینڈر سے ریٹ لیے تھے، تو اب آپ کے پاس ورک آرڈر ہاتھ میں ہے، اب آپ کے پاس مارکیٹ ہے، اپرچونٹی ہے، آپ نے 8 سے 10 دکانداروں سے، کارخانوں سے، سپلائر سے، ہول سیلر سے ریٹ لینے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ کو کم سے کم ریٹ ملے گا اچھی کوالٹی والا، وہاں سے آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے۔ یاد رکھیے ویورز، جو پروفٹ ہے وہ بیچنے میں نہیں ہے، وہ خریدنے میں ہے۔ جو آپ کی خریداری میں آپ کو بچت ہوگی وہی آپ کا پروفٹ ہوگا۔ اس لیے آپ نے پرچیز آرڈر موصول ہونے کے بعد دوبارہ سے مارکیٹ چیک کرنی ہے، ریٹ چیک کرنے ہیں، اور کم سے کم پرائس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی چیز کو پرچیز کریں۔ سب سے آخری اور چھٹی غلطی کیا ہے کہ بہت سارے وینڈرز اپنی ورکنگ انکمپلیٹ رکھتے ہیں، وہ اپنی ٹائم لائن ایک شیڈول نہیں بناتے۔ شیڈول کس چیز کا؟ شیڈول اس چیز کا کہ ورک آرڈر ایشو ہونے کے بعد کتنے دن بعد وہ اپنا کام سٹارٹ کریں گے، کتنے دن میں وہ اپنی کتنی پروڈکشن کریں گے، کتنی پرچیزنگ کریں گے، اور اپنے سامان کو تیار کر کے کتنی دیر میں وہ ادارے کو پہنچائیں گے۔ آپ نے کمپلیٹ ایک ورکنگ کرنی ہے، ایک ٹائم لائن بنانا ہے، ایک شیڈول بنانا ہوتا ہے کہ اس دن کو اتنے دن کے بعد ہم اس سٹیج کے اوپر ہوں گے، اور اب ہم نے اس سٹیج کے اوپر ہم نے جا کے سپلائی کرنی ہے۔ آپ کے سامنے ایک پورا ٹائم لائن، ایک پورا ٹائم ٹیبل آپ کے ٹیبل کے اوپر پڑا ہونا چاہیے، اور جو آپ ڈیلی بیس پہ چیک کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ کام کریں۔ اس طرح آپ کا جو کام ہوگا وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک سٹریم لائن ہو کے چلے گا۔ ادروائز آپ جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ایسے ہی کام کرتے رہیں گے، اور پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ڈیلیوری ٹائم ہے، جو آپ کا کمپلیشن ٹائم ہے، وہ سر پہ آن پہنچا ہے۔ پھر اس وقت آپ پریشان ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ویورز، ان تمام 6 کی 6 غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ نے اگر اچھا سکسیسفل کنٹریکٹر بننا ہے تو آپ نے ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد، ہر چیز کو سمجھنے کے بعد، آپ نے ورک آرڈر، پرچیز آرڈر جو ہے وہ آپ نے سائن کرنا ہے، سٹیمپ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ نے ایکنالج کرنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید اس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے، آپ ایک اچھے کنٹریکٹر بننے کی سکل جو ہے وہ آپ پاتے رہیں،
تو اورو لائف کو لازمی لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیشن ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔